اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ معزز سامعین اکرام، ہم حمزہ کے احکام کو پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے تحقیق کو پڑھا تھا اور آج ہم تسہیل کو پڑھیں گے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ تسہیل کیا ہے، اس کو آج ہم نے سمجھنا ہے۔ آپ نے کسی بھی بات کو مس نہیں کرنا اور انشاءاللہ آپ کو تسہیل آسانی کے ساتھ سمجھا دیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تسہیل کہتے کسے ہیں۔ تسہیل کا لغوی معنی ہے آسان کرنا، سہل کرنا۔ آسانی کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ کسی کام کو کرنے کے دو طریقے ہوں، ایک طریقہ ہو مشکل اور دوسرا طریقہ ہو آسان، اور ہم آسان طریقے سے اس کام کو کمپلیٹ کر دیں، مکمل کر دیں۔ اب سمجھتے ہیں تسہیل کے اصطلاحی معنی کو۔ حمزہ کو تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت کے ساتھ پڑھنے کو تسہیل کہتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب دو حمزہ قطعی ایک یا دو کلمہ میں جمع ہو جائیں تو ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی خوب واضح کر کے پڑھا جائے۔ اور آج جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے تسہیل، یعنی دو حمزہ قطعی جب ایک یا دو کلمہ میں جمع ہو جائیں تو ان کو تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب آپ لوگ تحقیق اور ابدال کا معنی سمجھیں، کیونکہ ہم نے ان کی درمیانی حالت کے اندر حمزہ قطعی کو ادا کرنا ہے۔ تحقیق کا معنی ہے کہ خوب واضح کرنا، اور ابدال کا مطلب ہے کہ بدل دینا، اور ہم نے اس کی درمیانی حالت میں پڑھنا ہے۔ نہ تو ہم نے خوب واضح کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے حمزہ قطعی کو بالکل بدل دینا ہے، ہم نے درمیانی حالت میں پڑھنا ہے اس کو۔ اب تسہیل کا اصطلاحی معنی ایک دفعہ پھر دیکھیں۔ حمزہ قطعی کو تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت کے ساتھ پڑھنے کو تسہیل کہتے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں صرف ایک ہی مقام پر حمزہ قطعی کو تسہیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جب دو حمزہ قطعی ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں تو وہاں تسہیل صرف ایک مقام پر ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں صرف ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر دو حمزہ قطعی جمع ہوں تو وہاں ان کو تسہیل کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اب اس کی مثال قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ ہے اور اس کا دوسرا نام ہے فصیلات۔ یہاں آپ لوگ آیت دیکھ رہے ہیں، اعجمیٌ اعجمیٌ، یہاں پر دو حمزہ اکٹھے ہیں اور اس کے بعد ہے عین، اور یہ تینوں حروف حلق سے ادا ہوں گے۔ اب ان کو اگر خوب واضح کر کے ادا کریں تو ان کو ادا کرنا مشکل ہے، تو یہاں پر روایت امام حفص رحمہ اللہ کے مطابق دوسرے حمزہ کو تسہیل کے ساتھ ادا کریں گے تاکہ ہم عین کو اس کے مخرج سے صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ اگر ہم دوسرے حمزہ کو خوب واضح کر کے یعنی تحقیق کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو پھر ہم عین کی آواز کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے یہاں پر پہلے حمزہ کو تحقیق کے ساتھ یعنی خوب واضح کر کے اور دوسرے حمزہ کو تسہیل کے ساتھ یعنی تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت میں ادا کریں گے تاکہ ہم اس کے بعد جو آنے والی عین ہے اس کو اس کے مخرج سے صحیح طرح سے ادا کر سکے۔ اب اس کو پڑھیں گے اعجمیٌ آگے جو حمزہ ہے اس کو عین کے ساتھ ملانا ہے، اور جب عین کے ساتھ ملائیں گے تو ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے عین کو اس کے مخرج سے صحیح طرح سے ادا کرنا ہے۔ اعجمیٌ، قرآن مجید میں یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر دوسرے حمزہ قطعی کو تسہیل کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔